چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ناظرین آج کے پروگرام میں یاد رہے کہ یہ کراچی اسٹوڈیو میں ہونے والا آخری پروگرام ہے، اور اس کے بعد اب ہم کراچی کے باہر ذہنی آزمائش کے پروگرام لے کر جائیں گے۔ آج لاسٹ پری کوارٹر فائنل بھی ہے، ایک ٹیم کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ میری دائیں طرف جو تشریف فرما ہوں گے وہ کشمیر سے آنے والے اسلامی بھائی ہیں، اور بائیں طرف پاک پتن بابا فرید کے شہر سے اسلامی بھائی آئے ہیں۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ اول تا آخر شامل رہیے گا۔ آج ایک سرپرائز بھی ہے ہمارے پروگرام کے دوران، وہ سرپرائز بھی آپ کو دیں گے۔ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوالات اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کوسچنز ہوں گے۔ آپ بھی تیار رہیے اور جوابات دے کر انعامات حاصل کیجئے۔ وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں۔ کوٹلی کشمیر اور پاک پتن کے اسلام بھائی تشریف لائیے۔ جناب دائیں طرف میرے کوٹلی کشمیر کے اسلامی بھائی اور بائیں طرف پاک پتن کے اسلامی بھائی ہیں، یہ ان سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ دائیں طرف میرے کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں، اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنی مصروفیات بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد رضا اور میرے والد صاحب کا نام نصیر احمد ہے۔ میں سیالکوٹ کے علاقے نظام آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سیالکوٹ میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری سلیکشن کشمیر کے شہر کوٹلی سے ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، سیالکوٹ سے سفر کر کے کشمیر لگتا ہے پہنچ گئے اور سلیکٹ بھی ہو گئے۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ عبدالخالق اتاری، بیسیکلی تعلق واکنٹ سے ہے، شعبہ مدنی قافلہ میں تحصیل سطح پہ ذمہ داری۔ ماشاءاللہ، اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام دانش مسعود بن مسعود احمد ہے۔ میرا بیسکلی تعلق بیٹھک بلوچ سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ کوٹلی کشمیر میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پاک پتن والے اپنا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نعیم اللہ اتاری بن محمد زمان اتاری ہے، اور میرا تعلق پھولدھول احمد آباد حجرہ شاہ مقیم ضلع اکاڑہ سے ہے، اور میں ابھی FSC کار کے فارغ ہوں۔ ماشاءاللہ، اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے۔ میرے والد صاحب کا نام حبیب الرحمن اتاری ہے، اور میں پاک پتن شریف کے قریبی علاقے سالم رس سے ہوں، اور مرکزی جامعۃ المدینہ عارف والا میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آفتاب بن عبدالغفار اتاری ہے۔ میرا بیسیکلی تعلق پاک پتن کے قریبی علاقے چوک مرلے سے ہے، اور میں فیصلہ آباد مرکزی جامعۃ المدینہ کھڑیاں والا میں درجہ 5th ایئر کا طالب علم۔ ناظرین آئیے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا آج کا جو مقابلہ ہے لاسٹ پری کوارٹر فائنل کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ جی ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، جی علم نور ہے، عشق کے بول، فیضان عبداللہ شاہ غازی، قرآنی معلومات مکمل کیجئے، فیضان حج و عمرہ، یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جناب کشمیر والوں سے سوال کریں گے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون سے 2 اشعار پڑھا کرتے تھے؟
यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक दरअसल दो अशार पढ़ा करते थे, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह है कि जब रात की तारीकी छा जाती है तो नेक लोग इबादत के लिए कमर बस्ता होते हैं, जब सुबह की रोशनी फैलती है तो वो लोग इबादत में वो रुकू में होते हैं। खौफ ने उनकी नींदें उड़ा दी तो अल्लाह पाक की इबादत के लिए कमर बस्ता हुए, जबकि दुनिया में बेखौफ रहने वाले लोग सोए पड़े रहे। अल्लाह अकबर, खौफ खुदा का आलम कैसा था। अशार भी पढ़ते थे तो उन नेक लोगों की याद में पढ़ते थे जो रातें जाग के इबादत करते, और गाफिल लोगों के बारे में कहा करते हैं कि आजकल लोग कैसे गफलत में सोए रहते हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों के सदके हमें भी रातों में उठकर इबादत करना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पाक पतन वालों की बारी है। हजरत सैयदना खल्फ बिन अय्यूब रहमतुल्लाहि तआला अलैह नमाज का किस कदर अदब किया करते थे। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, इल्म का नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना खल्फ बिन अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह नमाज का इस कदर अदब किया करते थे कि आपके जिस्म पर अगर मक्खी भी बैठ जाती थी ना तो वो उसको भी नहीं उठाते थे। जब इससे इसकी वजह पूछी गई तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि जो लोग होते हैं वो कोड़े खाते हैं इस सबब से कि उनको साबिर कहा जाए, और मैं अपने रब के हुजूर खड़े होने पर भी सब्र ना करूं। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं फासिक व फाजिर लोग कोड़ों की ज़रबे बर्दाश्त करते हैं ताकि उन्हें हिम्मत और सब्र वाला कहा जाए, तो क्या मैं बारगाह इलाही में हाज़री के वक्त एक मक्खी के बैठने पर सब्र ना करूं। यानी नमाज में खुशू व खुजू का आलम कैसा था। अब हम गौर करें कि हमारी नमाजों का आलम क्या है। अल्लाह करे जब बारगाह इलाही में हाजिर हों तो हमारी भी ऐसी कैफियत हो कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं और खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ें। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई हर सही जवाब पर क्या कहेंगे। ठीक है, आज कराची की टीम नहीं है मगर दोनों टीमें हमारी हैं, तो बाआवाज़ बुलंद हजरत उर्वा बिन जुबैर रहमतुल्लाहि तआला अलैह किस चीज़ को अपना असल सरमाया फरमाया करते थे। हज़रत हशाम बिन उर्वा अपने वालिद उर्वा बिन मसऊद के हवाले से बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिद फ़र्ज़ नमाज को तवील किया करते थे और फरमाते थे कि ये मेरा असल सरमाया है। जनाब हज़रत हशाम बिन उर्वा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का बयान है कि मेरे वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाहि तआला अलैह फ़र्ज़ नमाज को दराज करते और इरशाद फरमाते ये मेरा असल सरमाया है। अल्लाह अकबर, कैसे लोग थे। नमाज से मोहब्बत का आलम क्या है कि तवील नमाज पढ़ते और कहते यही मेरा सरमाया है। अल्लाह करे हम भी नमाज की ऐसी अहमियत समझें और नमाज के पाबंद हो जाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे खूबसूरत मंजर कौन सा है। पसीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अबू सफ़वान बिन अवाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई मंज़र नहीं कि एक शख्स सफ़ेद लिबास पहने चाँद की रोशनी में नमाज में मशगूल हो और ऐसे लगे जैसे वो कोई फ़रिश्ता है। हाय हाय, अल्लाह वालों को मंजर भी ऐसे ही पसंद आते हैं। हमारे जहनों में कुछ और इमेजिनेशन है और वो कहते हैं कोई बंदा सफ़ेद लिबास पहने, चांदनी रात हो, अल्लाह की इबादत कर रहा हो और दूर से देखने पे लगे कोई फरिश्ता है। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज मुफ्ती साहब आए, क्यों ना एक एक सवाल मुफ्ती साहब के जरिए भी करवा लिया जाए। कुछ फरमाना चाहते सवाल ना मंजर से मुझे याद आया कि अगर ये नहीं जैसे मुतलक सवाल होता तो कहता वो लिफ्ट खुलने का मंजर। वाह वाह वाह, बिल्कुल ऐसा ही है। जो मदीना मुनव्वरा में एक ऐसी लिफ्ट है जो बेसमेंट से ऊपर जाती है और लिफ्ट खुलती है तो आंखों के सामने सब्ज गुंबद होता है। वाकई वो भी बड़ा ही खूबसूरत, यकीनन सबसे अच्छा मंजर है। मुफ्ती साहब, ये सवाल नंबर 3 अगर आप हमारे कोटली कश्मीर वालों से करें, इनकी आज ये महराज हो जाएगी कि मुफ्ती साहब सवाल कर रहे हैं ज़हनी आजमाइश का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये कोटली कश्मीर वालों से सवाल है। हज़रत सय्यदतुना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत का क्या आलम था। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इस उम्मत में खातून जन्नत हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर कोई इबादत गुजार नहीं हुआ। आप सुबह तक क़याम करती, यहाँ तक कि आपके पाँव मुबारक सूज जाया करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खातून जन्नत हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिगर का टुकड़ा हैं, यकीनन जन्नती हैं, मगर इबादत का आलम यह कि सारी रात इबादत करती हैं और पैर सूज जाया करते। अब बताएं कि हमारी नमाजों का और इबादतों का क्या आलम है। अल्लाह उनके सदके हमारी बहनों को और हम सबको इबादत का ज़ौक़ नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पाक पतन वालों से भी मुफ्ती साहब एक सवाल फरमाएंगे।
جی پاک پتن کے اسلام بھائیوں سے سوال ہے، ایک رکعت میں قرآن پاک کو ختم فرمانے والے 4 بزرگوں کے نام بتائیں۔ واہ واہ واہ، ایک رکعت میں پورا قرآن، سبحان اللہ، مفسر قرآن کی زبان سے سبحان اللہ، قرآن پاک کا کتنا پیارا سوال ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 4 بزرگ ہیں وہ یہ ہیں: حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا جبیر رضی اللہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا تمیم دارمی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی مفتی صاحب جواب؟ جی جواب درست ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ اب جو ان سے دو سوال ہیں وہ وداؤٹ سلیبس سوال ہیں، آپشن بیس کوشچن ہے، وداؤٹ آپشن جواب دے دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے، آپشن لے کر جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا۔ یہ سوال کچھ بھی آ سکتا ہے، اور بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ذہین ٹیمیں بھی جواب نہیں دے سکتے کیونکہ سلیبس سے آؤٹ ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے منجنیق جو ہے کس شہر والوں کے خلاف استعمال کی؟ منجنیق جو ہے، اب جس میں پتھر پھینکے جاتے تھے مفتی صاحب، آج کے زمانے میں توپ کہہ لیں، تو یہ کس شہر والوں کے خلاف استعمال کی گئی مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے؟ آپشن دے دیں۔ آپشن ہے قبا، طائف اور خیبر۔ اگر اب صحیح جواب دیں گے تو انہیں 1 نمبر ملے گا۔ ویری یونیک کوشچن، اور مفتی صاحب کہتے ہیں نا کہ سوال کرنے والا میں خود سیکھ رہا ہوتا ہوں، میرے لیے بہت ساری معلومات ایک سلسلے میں نہیں ہوتی ہیں۔ جی معاف کیجیے گا، تبوک، طائف اور خیبر 3 آپشن ہیں۔ خیبر۔ مجھے بھی لگتا تھا آپ خیبر ہی جواب دیں گے اور پھر غلطی بھی کر جائیں گے۔ جواب ہے طائف۔ طائف والوں کے خلاف یہ استعمال کی گئی تھی، یہ مسٹیک ہو گئی ہے جناب۔ اب باری ہے پاک پتن والوں کی۔ مقام موتا کہاں واقع ہے؟ آپشن ملک کا نام بتائیں گے آپ، یا تو نام بتا دیں یا آپشن لے لیں۔ چاہیں تو آپشن لے لیں۔ آپشن ہے فلسطین، ملک اردن یا ملک شام۔ ملک شام۔ جناب ملک شام جواب بالکل درست دے دیا، 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ یہ کوٹلی والوں سے سوال ہے، چاہے تو آپشن لے لیجئے۔ غزوہ جی غزوہ تبوک۔ جناب آپشن 3 تھے، اگر آپ آپشن لیتے غزوہ تبوک، غزوہ طائف، غزوہ حنین، آپ نے جواب دیا غزوہ تبوک، جواب بالکل درست دے دیا ہے، 2 نمبر حاصل کیے۔ نبی پاک کی حیات طیبہ میں، ظاہری حیات طیبہ میں یہ آخری غزوہ تھا، غزوہ تبوک۔ اب آخری سوال ہے پاک پتن والوں سے اس سیگمنٹ کا، جنگ موتا میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ چاہیں تو آپشن لیں، وداؤٹ آپشن جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے، اور غلطی کریں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ آپشن 30,000، 4,000 یا 5,000۔ جنگ موتا میں تعداد مسلمانوں کی کتنی تھی؟ معاف کیجیے گا، 3,000، 4,000 یا 5,000۔ قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو 3,000 جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے، ابھی تو ایک سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے۔ مفتی صاحب اگر آخر تک ہمارے ساتھ رہتے تو ہمیں اور خوشی ہوتی۔ مفتی صاحب تشریف لائے، خوشبو بخیری ہمارے درمیان، ایک چھوٹا سا تحفہ بھی آپ کو مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سب کے لیے دعا کر دیں، اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، علماء اہل سنت کی، قبلہ مفتی صاحب کی دعوت اسلامی کی، اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں استقامت نصیب۔ دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں کال بھی دیجیے گا، دونوں ٹیموں کے 8 نمبر ہیں جی۔ اچھا جناب، اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے عشق کے بول۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ دونوں ٹیموں سے 5 اشعار سننے ہیں جناب۔ باری ہے کوٹلی کشمیر والوں کی۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ لے خبر جلد
کے ناکام تمنا ہی رہی. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. جواب درست دے دیا ہے. در سے یار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے. در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جو تیرے آہ کل عیش تو کیے ہم نے. آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو. ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو. نمکی حسن والا ہمارا نبی. نمکی حسن والا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو. ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو. نام کی حسن والا ہمارا نبی. نام کی حسن والا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جناب پروگرام سیگمنٹ بھی جاری ہے اور تین اور چوتھے بھی چھوٹے مہمان آ گئے ہیں. ان کو بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. پہلے ذرا سیگمنٹ میں پورا کر لوں. ٹپکتا رنگ جنوں عشق شاہ میں ہر گل سے. ٹپکتا رنگ جنون عشق شاہ میں ہر گل سے. رگے بہار کو نشتر رسیدہ ہونا تھا. رگے بہار کو نشتر رسیدہ ہونا تھا. جواب درست دے دیا ہے. نسیم کیوں نہ شمیم ان کی طیبہ سے لاتی. کہ صبح گل کو گریباں دریدہ ہونا تھا. کہ صبح گل کو گریباں دریدہ ہونا تھا. جواب درست دے دیا ہے. نسیم کیوں نہ شمیم ان کی طیبہ سے لاتی. نسیم کیوں نہ شمیم ان کی طیبہ سے لاتی. کہ صبح گل کو گریباں دریدہ ہونا تھا. کہ صبح گل کو گریباں دریدہ ہونا
माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमारे स्टेज पे मिशेल फातिमा और मुलाइका फातिमा और माजिन रज़ा हैं। आप काफ़ी कॉल करते रहते हैं। अब आज आखिरी सिलसिला था तो अब देखा चले कराची में तो ये बच्चे भी आ गए हैं, इनसे भी हम कुछ सुनेंगे। मगर अगर ये बच्चे अच्छे बच्चे रहे तो एक एक तर्ज जो हमारी बाकी है पहले वो कर लेते हैं। मुझे उम्मीद तो है कि अच्छे बच्चे रहेंगे थोड़ी देर तक। तो जनाब आइए तर्ज सुनाइए और ये तर्ज पहचाननी है कोटली कश्मीर वालों को। जनाब कश्मीर वाले बड़ी मशहूर तर्ज है ये तो। दोबारा सुनाए जनाब। जनाब सेकंड्स गुजरते जा रहे हैं। कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले। नहीं ये तर्ज नहीं है। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए दिल तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए। इन्होंने जो कलाम पढ़ा था वो तर्ज तो इसमें नहीं बैठ रही ना जी। कलाम कौन सा था जो आपने कहा था? समझेंगे तेरी शान। कोई आप तर्ज में पढ़ सकते हैं ये वाला? ये तो हमने पहली बार लफ्ज सुने हैं। नहीं मेरा ख्याल है कलाम भी मारूफ नहीं है जी। बागपतन वालों की बारी है, तर्ज सुनाइए। जनाब हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी। माशाल्लाह जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह। चलें जनाब अब चलते एक बार फिर हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो। 16 नंबर हैं जनाब कश्मीर वालों के, 18 नंबर हैं पाकपतन वालों के। ये 2 नंबर का फर्क पड़ गया है मगर जनाब अभी मुकाबला बहुत बाकी है। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है कुरानी मालूमात। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। कुरान के नूर से मुनव्वर करने वाला सिलसिला, यूनिक कुरान पाक की मालूमात देने वाला सेगमेंट। सवाल है कोटली कश्मीर वालों से, कुरान पाक में कितनी सब्जियों के नाम आए हैं? तादाद भी बताएंगे, उन सब्जियों के नाम भी बताएंगे। कुरान पाक में 3 सब्जियों के नाम आए हैं, प्याज, लहसुन और ककड़ी। प्याज, लहसुन, ककड़ी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में कितने दरख्तों के नाम आए हैं? पाकपतन वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में 3 दरख्तों के नाम आए हैं, खजूर, जैतून और बेरी का दरख्त। जनाब 3 दरख्तों के नाम आए हैं, खजूर, जैतून और बेरी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में कितने फलों के नाम आए हैं? यहाँ तक तुम्हें लेके आई है किस्मत, यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो। इंजीर, जैतून, खजूर, केला, अनार और तर खजूर। जनाब इंजीर, जैतून, अनार, केला, तर खजूर और अंगूर, ये 6 फलों के नाम आए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन ज़हनी आजमाइश में हमें कभी कभी इस तरह की कॉल्स और पैगाम आते हैं कि आप ब्रेक नहीं लेते तो हमारी चाय ठंडी हो जाती है। तो आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरी चाय आके रखी हुई है,
میں پی نہیں سکا, ایک کے بعد ایک سیگمنٹ یا کچھ نہ کچھ ہوتا رہا, تو میری اپنی چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے. تو تسی اکیلے نہیں ہو, ساڈے نال بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے میری ٹیم یہ میری چائے گرم مجھے کر کے دے دیں گے. اچھا جناب, پاک پتن والوں کی باری ہے. قرآن پاک میں مذکور حشرات الارض میں سے کوئی 8 کے نام بتائیں. قرآن پاک میں 10 اشراط الارض کا نام آیا ہے. 10 کا؟ جی. اچھا, نام بتائیں. ان میں چیونٹی, مکھی, مچھر, شہد کی مکھی, ککڑا, پروانہ, جوں, سانپ, اسدہا, مینڈک. کیا بات ہے جناب, 10 اشراط الارض کے انہوں نے کہا نام آئے ہیں, جو نام انہوں نے بتایا جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک پڑھتے رہیں, اس کی برکتیں لوٹتے رہیں اور اس سے فیضان حاصل کرتے رہیں. اللہ کرے کہ ہم قرآن روزانہ پڑھنے والے بنیں. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا ناظرین. آئیے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے مکمل کیجئے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب مکمل کیجئے سیگمنٹ میں کچھ الفاظ ہیں جو مکمل کرنے ہیں. جتنی جلدی مکمل کریں گے, جو بغیر غلطی کے مکمل کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. زیادہ ثواب سے مراد زیادہ نمبر ملیں گے, کیونکہ وہ ثواب کی بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں بھی. خیر انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے تو ثواب بھی ملے گا. کشمیر والوں کو دکھائیے کیا مکمل کرنا ہے. پسینہ چلو, چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا, دل کا روشن کرے آپ کی. الف. الف. الف نہیں آتا. یا. جی, یا آتا ہے. واو. بتائیے کیا واو آتا ہے؟ واو بھی نہیں آتا. نون. نون آتا ہے اور 1 سے زائد بار آتا ہے. با. با بھی آتا ہے, بلکہ 2 با آتے ہیں. زا. جی. زینب. زا. زا. جیم. جی, جیم بھی آتا ہے. ہا. ہا بھی آ گیا. شین. کیا نام ہے؟ زینب بنت جحش. حضرت زینب بنت جحش. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 2 غلطیاں کی ہیں تو 3 نمبر ملیں گے. پاک پتن والوں کی باری ہے. کیا اس میں الف آتا ہے؟ الف 1 سے زائد بار آتا ہے. اچھا, 1 سے زائد بار نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے, 1 ہی بار آتا ہے. معاف کیجیے گا مجھ سے غلطی ہو گئی. 1 ہی بار آتا ہے. کیا اس میں یا آتا ہے؟ یا نہیں آتا ہے. آگے. اچھا یہ والا یا آ گیا, حمزہ والا یا آ گیا. کیا اس میں لام آتا ہے؟ لام بھی آ گیا. کیا اس میں فا آتا ہے؟ فا بھی آ گیا. پانچ سیکنڈ ہیں. کیا اس میں داد آتا ہے؟ دود. دود نہیں آتا ہے.
کیا اس میں واو آتی ہے؟ جی ہمارے یہاں تو واو آتا ہے، آپ کے یہاں دیکھتے ہیں آتی ہے۔ دو آ گئے، کیا اس میں سین آتا ہے؟ سین بھی آ گیا، بلکہ دو سین آ گئے۔ کیا اس میں دال آتا ہے؟ دال بھی آ گیا۔ وسائل فردوس۔ وسائل فردوس بڑی پیاری کتاب ہے جناب، جواب درست دے دیا ہے۔ ایک غلطی کی ہے، پاک پتن والوں نے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں، پھر باری ہے کوٹلی والوں کی۔ الف، بتائیے کیا الف آتا ہے؟ نہیں آتا۔ یا، جی یا آتا ہے۔ کاف آتا ہے، کش والا۔ کاف، قاف کون سا والا؟ کش۔ کاف کراچی والا، کشف والا نہیں آتا جناب۔ میم، جی میم آتا ہے۔ بالکل شروع میں آ گیا۔ سین، سین بھی نہیں آتا۔ اب میں اشارہ دینے جا رہا ہوں، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے۔ نون، جی نون آتا ہے۔ تا، تا بھی آ گیا۔ خا، خا بھی آ گیا۔ با، با بھی آ گیا۔ حا، ہا بھی آ گیا۔ سا۔ سا بھی آ گیا۔ منتخب حدیثیں۔ منتخب حدیثیں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 3 غلطیوں کے بعد ہم اشارہ دیتے ہیں، اشارے پہ پہنچے، 2 نمبر حاصل کیے۔ پاک پتن والوں کی باری ہے۔ کیا اس میں الف آتا ہے؟ کیا اس میں الف آتا ہے؟ 2 الف آ گئے جناب۔ کیا اس میں یا آتی ہے؟ یا بھی آتی ہے۔ میم آتا ہے اس میں؟ کیا اس میں نون آتا ہے؟ بتائیے نون نہیں آتا۔ اتنا قریب پہنچ کے بھی غلطی کر رہے ہیں آپ۔ کیا اس میں لام آتا ہے؟ جی لام آتا ہے، بلکہ 2 لام آتے ہیں۔ کیا اس میں را آتا ہے؟ را بھی آ گیا۔ کیا اس میں سین آتا ہے؟ سین بھی آ گیا جناب۔ کیا یہ ام الخیر سلمہ؟ جی اب تو یہی پورا آرام آپ نے کر دیا ہے، ام الخیر سلمہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔
ایک غلطی پر پہنچے 4 نمبر حاصل کیے ہیں پاک پتن والے، اچھے نمبروں سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مگر مقابلہ ابھی باقی ہے۔ ناظرین اب ہمیں ایک اور سیگمنٹ کرنا ہے، بڑا پیارا سیگمنٹ ہے جس میں سبحان اللہ حج اور عمرے کا شوق بڑھتا ہے، اور ہم نے کیا بھی اسی لیے ہے کہ تمام لوگ جو حج نہیں کیا جنہوں نے ابھی تک، اور حج ان پر فرض ہے، تاخیر نہ کریں، جلدی جلدی فارم جمع کریں۔ دعوت اسلامی کا شعبہ جو مجلس حج و عمرہ ہے وہ بھی اس میں معاونت کر رہا ہے، اس کی تفصیل بھی بار بار مدنی چینل پر بتائی جا رہی ہے۔ یہ ناظرین سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے فیضان حج و عمرہ۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب بتائیے حاجی کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ حاجی 400 لوگوں کی اپنے گھر سے شفاعت کرے گا۔ حاجی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے حج کرنے کی، سبحان اللہ۔ لبیک کہنے والے کو کیا خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ لبیک کہنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ جب وہ کوئی مسلمان لبیک کہتا ہے تو فرمایا کہ اس کے دائیں اور بائیں جانب زمین کے آخری سرے تک جو درخت، ڈیلا یا پتھر ہوتا ہے وہ بھی لبیک کہتا ہے۔ کیا بات ہے، جب کوئی مسلمان احرام کی حالت میں لبیک کہے ایک تو جنت کی خوشخبری ملتی ہے، پھر دائیں بائیں درخت، پتھر، ڈھیلے جو ہوتے ہیں سب لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں ناظرین احرام کی نیت کے بعد جو لبیک پڑھنے کا مزہ ہے، پھر اس کے معنی ذہن میں رکھ کر پڑھنے کا مزہ ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ملک بھی تیرا، تعریف بھی تیری، سبحان اللہ۔ کمال کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ بتائیے لبیک سے فارغ ہو کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ لبیک سے فارغ ہو کر دعا مانگنا یہ سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ عز و جل سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ مکہ مکرمہ پر نظر پڑتے ہی کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ جب حرم پاک قریب آئے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لینا چاہیے اور سروں کو جھکا لینا چاہیے اور شرم نگاہ سے خشوع خضوع کرتے ہوئے حرم پاک میں داخل ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے اور لبیک زبان پر جاری ہونا چاہیے، اور جو ہی فرمایا کہ حرم پاک میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اے اللہ مجھے اس میں قرار اور رزق حلال عطا فرما۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ کریم اسی سال ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔
ناظرین آئیے چلتے اسکور بورڈ کی طرف, مقابلے کو اب اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں. بتائیے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ 29 ہیں کوٹلی کشمیر کے, 34 نمبر ہے پاک پتن کے. سیکنڈ لاسٹ اور بڑا ہی مبارک سیگمنٹ جس کا نام ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب بتائیے, کچھ مقدس مقامات دکھائے جائیں گے, غور سے دیکھنا ہے پھر پہچاننا ہے. یہ مقدس مقامات دیکھیے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت پیر سید حاجی غائب شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراکش, مزار مبارک حضرت یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ, مزار مبارک حضرت سید محمد شاہ دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف مراکش, مزار مبارک حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ, مزار مبارک حضرت شاہ مصلح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماشاءاللہ, مزار مبارک حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بغداد شریف, مزار مبارک سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, مزار مبارک حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت, مزار مبارک علامہ سید شاہ طرب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ابو العباس سبتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مزار مبارک مفتی محمد وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ, مزار مبارک شیخ سخی سلطان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ منگو پیر, مزار مبارک سید مصری شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مزار مبارک سید غلام نبی شاہ المعروف سمندری بابا رحمۃ اللہ علیہ, سیدنا یوسف بن علی رحمۃ اللہ تعالی مزار شریف مراکش, حضرت مولائی ادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف, غوث پاک سے منسوب کتب خانہ رحمۃ اللہ علیہ, مزار مبارک مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مزار مبارک حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ, مزار مبارک حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ, مزار مبارک حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, مزار مبارک خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ, مزار مبارک حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ان مبارک مقامات کی برکتیں نصیب فرمائے. ناظرین اب آئیے وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں سے کچھ پوچھنا ہے. یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ کشمیر والے بتائیے. 6 نمبر کھول دیں. 6 نمبر تو کچھ پھول ہیں مگر یہ پھول کہاں رکھے ہیں وہ مقام پہچاننا ہے. غلطی مت کیجئے گا, کنفرم نہ ہو تو ایک اشارہ اور لیجئے گا. سید تراب الحق شاہ صاحب کا مزار. کیا یہ سید شاہ تراب الحق صاحب کا مزار شریف ہے؟ صرف پھول دیکھے ہیں. بتائیے جناب, صحیح جواب 5 نمبر دلا دے گا, غلطی کوئی نمبر نہیں ملے گا. اللہ اللہ اللہ. قاری مصلح الدین صاحب, دونوں یہ مزار بالکل برابر میں ہی ہیں. کھوڑی گارڈن کراچی میں بڑا مبارک مزار ہے مگر یہ غلطی ہو گئی ہے. میں بار بار کہتا ہوں جلد بازی نہ کیا کریں. اب باری پاک پتن والوں کی ہے. 6 نمبر کھول. 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ مزار مبارک حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اگر ان سے بھی غلطی ہوئی تو کوئی نمبر نہیں ملے گا اور اگر جواب درست ہوا تو پورے 5 نمبر ملیں گے. بتائیے جناب. حضرت جنید بغدادی جواب بالکل درست دے دیا ہے. آئیے ناظرین کشمیر والوں سے پھر پوچھنا ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ 7 نمبر. 7 نمبر شیخ عبدالعزیز دباغ کا مزار ہے. اللہ, بہت تھوڑی سی جناب پھر ونڈو دیکھی ہے. اب صحیح جواب دیں گے یا پھر غلطی ہو رہی ہے؟ بتائیے. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. پاک پتن والوں کی باری ہے. 6 نمبر کھول. 6 نمبر کھول دیں جناب. غلطی مت کیجئے گا, کنفرم ہو تو جواب دیجئے گا. کیا یہ حضرت مولائی ادریس کا مزار ہے؟ یہ مزار مولائی ادریس کا. آپ خود بتائیں کون سا مزار ہے؟ مولائی ادریس کا. کیا یہ مولائی ادریس مراکش میں جو مزار ہے یہ وہی ہے؟ بتائیے جناب.
कमाल किया है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, पूरे नंबर हासिल किए हैं जनाब। नाजरीन अब आते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, मिलके सब नारा लगाएंगे, सेगमेंट का नाम बताएंगे जोश के साथ। आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। जनाब दोनों टीमों से पहले बेल चेक करवाएंगे कश्मीर वाले। जनाब याद रहे आप बेल बजाएंगे और उस बेल बजाने के बाद अगर जवाब गलत हुआ तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। अब बारी है पाकपतन वालों की। जी याद रहे जब सवाल हो जाए उसके बाद ही बेल बजानी है, सवाल से पहले आप में से किसी ने बेल नहीं बजानी। अब पहला सवाल होगा, किसी शख्स की बेल बजाई है जनाब कश्मीर वालों ने, लफ्ज सिर्फ सुना है किसी शख्स की। याद रहे कि 10 नंबर का फर्क है, कश्मीर वालों को आउट ऑफ बॉक्स कुछ करना होगा अगर मुकाबले में वापस आना है। जल्दी करेंगे, 5 सेकंड रह गए हैं। किसी शख्स की, अल्लाह अल्लाह, पहले ही सवाल में बेल बजाई, जवाब नहीं दिया। सवाल यह था किसी शख्स की अकल की पहचान किन चीजों से होती है, जवाब यह था एक दाना से पूछा गया किसी शख्स की अकल की पहचान कैसे होती है, जवाब दिया गुफ्तगू में गलती कम और दुरुस्ती ज्यादा होने से 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। अब बारी है शेर की, मुश्कबू। अब बेल बजाई है जनाब। मुश्कबू कूचा या किस फूल का जाड़ा, उनसे हूरियो अंबर है सारा हुए सारे गैसू। हूरियो अंबरे सारा हुए सारे गेसू, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है कुछ तर्ज सुनाई जाएगी, तर्ज पहचानिए। बेल बजाई पाकपतन वालों ने, थोड़ी सी मुश्किल तर्ज है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। आइए देखते हैं क्या ये तर्ज है। बैठेगी नहीं। अल्लाह अल्लाह सुबह बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन बफरतिही। नहीं जनाब, गलती, इन टीम से गलती हो गई है, 2 नंबर इनके माइनस किए जाएंगे। अब कोई लफ्ज दिखाया जाएगा जो दुरुस्त करना है। बेल बजाई है कोटली वालों ने, बेल पहले बजा दी है, सोच बाद में रहे हैं। जनाब 8 सेकंड रह गए। 3 का सुतून। 3 का सुतून, क्या ये दुरुस्त है? अल्लाह अल्लाह, सद्दे सिकंदरी। एक और गलती कर दी है कश्मीर वालों ने। अब चलेंगे सवाल की तरफ, किसी शख्स की अकल के, फिर बेल बजाई कश्मीर वालों ने। किसी शख्स के अकल के, यहां तक सुना है। किसी शख्स की अकल के अच्छा होने की सबसे बड़ी गवाही क्या चीज़ है? जनाब जवाब क्या है? किसी शख्स की अकल की अच्छे होने की सबसे बड़ी गवाही उसका लोगों के साथ उसने सलूक है। लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब शेर की बारी है। नाते हुजूर, फिर बेल बजाई कश्मीर वालों ने। नाते हुजूर में मुतरन्निम है अंदलीब, शाखों के झूमने से आया वजदो हाले गुल। शाखों के झूमने से आया वजदो हाले गुल, जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाजरीन फर्क अब तकरीबन 10 नंबर का है। जनाब अब बारी है एक तर्ज जो है वो सुननी है। जनाब चमन तैयबा में सुंबुल जो सवारे गैसू। आइए फिर तर्ज सुनते हैं।
मरहबा, पढ़ के सुनाए अदनान भाई। चमने तैबा चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे के सोर बरकर शिकने नाज़ पे वारे के सो। जनाब अब एक लफ्ज होगा जो दुरुस्त करना है। कंफर्म हो तो दीन का सुतून। अब दीन का सुतून बताया है, बताइए क्या अब ये लफ्ज दुरुस्त है? ताबूते सकीना, फिर गलती की है, गलती ना किया करें, कोशिश करें कि जवाब दुरुस्त दिया करें। अब जनाब सवाल की बारी है। जन्नत में, फिर बैल बजाई है, सिर्फ लफ्ज जन्नत में सुना है, क्या फिर गलती करेंगे या सही जवाब देंगे? जन्नत की कितनी नहरें हैं? जन्नत में 4 नहरें। वाकई जन्नत में 4 नहरें हैं, मगर ये सवाल नहीं था। जन्नत में अक्लमंदों के लिए कितने दर्जात हैं? जन्नत के 100 दर्जात हैं, जिनमें से 99 अक्लमंदों के लिए, जबकि 1 दीगर लोगों के लिए है। अब आखिरी शेर है। बैल पहले नहीं बजाएंगे, जब मैं शेर पढ़ूंगा या सवाल किया करूं उसके बाद आपने बैल बजानी है। और अब मैं दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं। दिल को भी, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बड़ी कोशिश की पीछे से आगे आने की, कश्मीर वालों ने 10 नंबर का फर्क था उसको 2 नंबर पर ले आए, मगर आज का मुकाबला पाक पतन वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह।